بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک ایسی قوم تھی کہ جب انہیں بھوک لگتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارتا۔ جب ان کے کپڑے گندے ہو جاتے اور وہ یہ نیت کر کے سوتے کہ صاف کپڑے چاہیے تو انہیں صبح دھوئے دھلائے اور صاف ستھرے کپڑے مل جاتے۔ جب ان کے ناخن اور بال بڑھ جاتے اور وہ رات کو نیت کر کے سوتے تو صبح ان کے ناخن اور بال صحیح حالت میں ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتیں اور احسانات دیے تھے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان کیوں ہو گئی اور اللہ کے عذاب کی حقدار کیوں بنی؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل اور یہودی قوم کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے۔ یہ قوم کس نبی کی امت تھی، کہاں سے آئی، یہ دنیا سے کیا چاہتی ہے، اور ہر دور کے نبیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا فساد کیے، اور کتنے پیغمبروں کو معاذ اللہ اس قوم نے قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، یہودی دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن اس قوم نے ہر دور میں اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور انہیں تکلیفیں دی۔ 1,24,000 نبیوں میں سب سے زیادہ نبی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی نعمتیں دیں کہ یہ جو مانگتے اللہ انہیں وہی دیتا۔ انہی کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا کھانا اتارا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور گناہوں میں ڈوب گئے۔ یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی اور شرک کرنے لگی۔ یہ بدبخت لوگ اللہ کی کتابوں میں تحریف بدلاؤ کیا کرتے اور اللہ کی آیتوں کو پیسوں کے لیے بیچ دیتے تھے۔ یہ لوگ صرف انہی حکموں کو مانتے جو انہیں اچھے لگتے، باقی حکموں کو چھوڑ دیتے۔ دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہودی دنیا کی سب سے زیادہ فسادی اور جھوٹی قوم ہے۔ اللہ نے ان پر کئی بار لعنت بھیجی ہے۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے ملے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اللہ نے نبوت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک اور نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یہودا تھا، جس سے قوم یہود بنی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے 70,000 نبیوں کو پیدا کیا اور ان کی نسل میں 70,000 نبی بھیجے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب مصر میں قحط پڑا تو ان کے بھائی بھی مصر آ کے بس گئے۔ پھر جب فرعون کا دور آیا تو ان سب کو غلام بنا لیا گیا۔ 300 سالوں تک یہ لوگ فرعون کے غلام رہے، بت پرستی اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ فرعون ان پر ظلم کرتا اور اپنی عبادت کرواتا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں فرعون سے نجات دی اور دریا کو چیر کر راستہ بنایا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پروت پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو پیچھے سے یہ لوگ بت پرستی میں پڑ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ جب اللہ نے انہیں بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بہانے بنائے تاکہ بچڑے کو بچایا جا سکے۔ پیارے دوستو، فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چمتکار دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم ایمان نہیں لائی۔ انہوں نے کہا جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارا اور پینے کے لیے 12 چشمے بہائے، لیکن پھر بھی یہ نافرمانی کرتے رہے۔ نافرمانی کی وجہ سے وہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کے حکمرانوں سے جنگ کرنے کو کہا تو انہوں نے صاف کہا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں کرتا رہا اور یہ لوگ بار بار نافرمانی کرتے رہے، نبیوں کو جھٹلاتے اور ان پر ظلم کرتے۔ انہی لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کیا۔ انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی۔ یہ لوگ کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ صرف بنی اسرائیل میں ہی نبی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سازشیں پہلے ہی نبیوں کو بتا دیتے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبوت معاذ اللہ کسی غلط شخص کو دی، کیونکہ ان کے حساب سے آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا۔
اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، اس لیے یہ انہیں آخری نبی نہیں مانتے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی سب سے پیاری قوم ہے، یہ دنیا کے اندر جو بھی گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور یہ لوگ بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان کے لیے انعام ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے انعام ہیں، اور جہنم کی آگ انہیں ہرگز نہیں جلائے گی۔ اس لیے یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں، آخرت میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ قوم شروع سے ہی فسادی قوم رہی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو ان کی بستیوں سے نکال دیتے اور ان پر قبضہ کر لیتے تھے، جیسا کہ آج کے دور میں یہ لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ وہی بد نصیب قوم ہے جس نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے کی کوشش کی اور ان پر معاذ اللہ کی پناہ جادو کرایا۔ اس قوم نے زمین پر 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد پھیلایا، اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے دوبارہ سے زمین پر فساد پھیلائے گی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، اور دنیا کے سارے پھل، اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، اور وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے 8 ایسے عقیدے وشواس ہیں جن کی وجہ سے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں، یعنی اللہ بھی ہماری طرح شریر رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت اور جسم سے پاک ہے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو تو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن باقی تمام انبیاء و نبیوں کو جھٹلاتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ انہی لوگوں نے تورات میں بھی تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، انہیں دشمن مانتے ہیں، اور دجال کو اپنا دوست اور مسیحا مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو یہودیوں کے مسیحا دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل بائبل کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام وجہ ہیں جن کی وجہ سے اس قوم کو کافر کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کئی بار لعنت بھیجی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بد نصیب اور فسادی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔